آج دیکھیے بند ہڑتال مختلف قسم کے احتجاج اور ایجیٹیشن کا سلسلہ پورے ہندوستان میں جاری ہے، دنیا میں بھی چل رہا ہے۔ ابھی ہمارے قریب کے شہر تھانہ ضلع کے بدلہ پور میں ایک واقعہ ہوا، انتہائی شرمناک واقعہ، کمسن بچیوں کے ساتھ نازیبہ حرکت۔ پھر ایک طرف یہ غلطی، اسکول کی غلطی، ایڈمنسٹریشن کی غلطی، اس میں کئی باتیں ہیں کہ لڑکیوں کے بچیوں کی اسکول میں ایک لڑکا کام کر رہا ہے اور حفاظت کا معقول انتظام بھی نہیں ہے، چھوٹی بچیوں کے ساتھ نازیبہ حرکت۔ پھر اس کے بعد مزید یہ کہ جب تھانے میں معاملہ گیا تو وہاں FIR درج نہیں کی جا رہی ہے، اس لیے کہ اسکول کے ریپوٹیشن کا معاملہ ہے، وہ اثر رسوخ والے ہندوستان کی بڑی تنظیم سے وابستہ، سیاسی تنظیم سے وابستہ لوگوں کا اسکول تھا۔ تو یہاں انصاف بھی طاقتور کے سامنے دم توڑنے لگتا ہے۔ نتیجے میں شدت سے غصہ پھٹ پڑا اور احتجاج کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ وہاں ہوا، اس سے پہلے کلکتہ میں ہوا، اس سے پہلے اتراکھنڈ میں، بنگلور میں، فلاں اور فلاں 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 جگہ روز کی خبر ہے۔ ڈاکٹر کے ساتھ، نرس کے ساتھ، اسکول کی طالبہ کے ساتھ، کہیں ٹیچر تو کہیں اسٹاف کا کوئی آدمی، کہیں آفیسز میں زیادتی، اور نہ جانے کتنے واقعات جو اخبار میں آ جاتے ہیں وہ الگ ہیں، جو نہیں آتے وہ اور زیادہ ہیں، دبا دیے جاتے ہیں۔ یہ تو جنسی زیادتی کے معاملات ہیں، اور دوسرے معاملات میں دیکھیے یہ فساد کیسے ہے اور کیوں ہے، کیسے رکے گا؟ ہمارے یہاں تو جب ہم یہ کہتے ہیں مسلمان قرآن و حدیث کی روشنی میں علی وجہ البصیرہ، پروف اور دلیل کے ساتھ، کہ انسانی زندگی کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت، اللہ رب العالمین کا دین سب سے بہتر اور امن و امان کا ضامن ہے۔ ہر حقدار کو حق اللہ کا قانون اور اللہ کا دین و شریعت ہی دلاتی ہے، لیکن جو مانتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے، کیڑے نکالتے ہیں۔ کوئی قرآن کی کسی آیت پر کہ اس میں تو پردے کا حکم ہے، اس میں تو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے، اس میں تو ایسا ہے، طلاق کے حکم پر اعتراض، پردے پر اعتراض، ہاں، شریعت کے قوانین میں دخل اندازی کر کے اس کو بدلنے کی کوشش ہر جگہ ہو رہی ہے۔ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ آسام میں شریعت کے نکاح کو روکا گیا، حلال لفظ سے چیڑے، اس پر قانون، یعنی اس کو وزیر اعظم نے کہا کہ یہ نکاح شرعی نہیں ہے، اس کو ہم اصولی طور سے نہیں مانتے۔ تو آپ کے ماننے نہیں ماننے سے کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں حجاب اور پردے پہ جھگڑا چل رہا ہے، معاملہ کورٹ اور کچہریوں میں جا رہا ہے۔ کوئی کالج والا آئے دن کہتا ہے کہ ہمارے یہاں بچیاں، مسلم بچیاں پردہ پہن کر، لباس چھوڑ کر نہیں آئیں گی۔ عذر بناتے ہیں کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، پردے کا استعمال کر کے غیر مسلم لڑکیاں بھی نازیبہ حرکتیں کرتی ہیں، مسلمان بھی کرتی ہیں، اور بہت سارے امکانات ہیں، اس سے پہچان ہوتی ہے۔ کہیں اذان پہ اعتراض، کہیں مسجد کے مینارے پر اعتراض۔ اسلام سے متعلق ساری چیزوں پر اعتراضات کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم اور آپ بھی اسلام اور شریعت کے احکامات کو سمجھنے، اس کے محاسن کو جاننے اور اپنی اگلی نسل کو بتانے کے لیے سنجیدہ ہے ہی نہیں۔ دین کے معاملے میں ہم لوگ سنجیدہ نہیں ہیں، سنتے ہیں سرسری طور سے، کچھ قابلیت بتاتے ہیں اور اس کے بعد آگے نکل جاتے ہیں کہ ہماری جنت ریزرو ہے۔ ہم عمل نہ بھی کریں تو اچھے ہیں، جو کر رہا ہے اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ وہ نہیں، وہ کر کے بھی غلط ہے، آپ صحیح ہے نہ کر کے بھی۔ خیر، مدعا اور بنیادی بات میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دنیا اور آخرت کے تمام معاملے اور زندگی کے ہر گوشے میں امن، چین، سکون اللہ رب العالمین کے دین و شریعت کو ماننے میں مضمر ہے۔ لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں آئے گی جس کے دل میں حقیقی ایمان ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کے بھی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ پورے پکے مسلمان ہے ہی نہیں، ایمان، توحید، اللہ کی عظمت و کبریائی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ خاندانی گھر کے مسلمان ہیں، نہ سمجھ کے نہیں ہوئے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، دنیا میں ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن قدم قدم پر ان کے اقدامات بتاتے ہیں کہ وہ ذہین نہیں، انتہائی بیوقوف ہیں۔ جو شریعت کی مخالفت کرے، کیڑا نکالے، وہ لکھ لیجئے، وہ کتنا بھی ذہین ہو، وہ حقیقت میں بیوقوف ہے۔ ذہین ہو مطلب سمجھتا ہو، وہ بیوقوف ہے۔ اللہ الحکیم ہے، حکیم کی کوئی بات حکمت سے، دانائی سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اس کی شریعت میں کیسے ایسی بات ہو سکتی ہے جو عقل و ذہن کے خرد کے خلاف ہو؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے کامل، سب سے ذہین، سوجھ بوجھ والے ثابت ہو چکا ہے تھے. لہذا آپ کی بیان کردہ کوئی حدیث جو ثابت ہو، صحیح ہو، وہ عقل و شعور کے خلاف ہو، انسان کے فائدے کے خالی ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہمارے یہاں کوئی بہت ذہانت والا آدمی دکھائی دیتا ہے اور باتیں کرتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں بہت اونچی اونچی بات کر رہا ہے، وہ کتنا بھی اونچا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت آپ کے حکمت و مصلحت کے خاکے پا کو نہیں پہنچ سکتا. زندگی کے سارے معاملات میں یہی بات ہوگی. اور میں نے کہا، میں نے اشارہ کیا، اب دیکھ رہے ہیں ہم دنیا میں یہ معاملات میں نے ذکر کیا آج جو انسانی خرابیوں کا نتیجہ، اور انسانی خرابیاں یہ اسباب ہیں. اصل تو اللہ رب العالمین کی مشیت نافذ ہوتی ہے، قضاء و قدر کے فیصلے. کہیں اگر لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہے، وائناڈ میں ایک حادثہ ہوا گزشتہ دنوں، ہم اور آپ اس کے بارے میں کتنے سنجیدگی سے اس کو خبر کو پڑھتے ہیں پتہ نہیں. دیکھ رہے ہیں کتنا فرق پڑتا ہے. 2 گاؤں پورے کے پورے، اور اس میں اچھی خاصی تعداد اہل اسلام کی بھی، مسلمان قرآن و حدیث کو ماننے والے بھی بڑی تعداد میں، شوافے بھی، اہل حدیث بھی، غیر مسلم بھی. 2 پورے کے پورے گاؤں، ایک صاحب نے بتایا وہاں سے تعلق رکھتے ہیں کہ 300 گھر پوری طرح غائب ہو گئے. 300 گھر اپنے مکینوں سمیت، جو باہر ہیں وہ محفوظ رہ گئے. اور جب کھدائی ہوئی تو کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کا جسم کا کوئی ایک حصہ ملا، شناخت بھی نہیں ہو سکی. بہت سارے، اور بہت سی لاشیں ملی ہی نہیں، دفن ہو گئی. ایسا ہی ہو گیا یہ واقعہ. اور یہ صرف وائناڈ کی بات نہیں ہے، ہندوستان کے کئی حصوں میں سیلاب ہے، اور ہماچل پردیش اور دوسرے مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، پہاڑوں کے گرنے اور ٹوٹنے کے واقعات ہوئے. پورے کو پورے گھر قبر بن گئے، لاشوں کا انبار، اور بہت سی جگہوں پر لاشوں کا حصول بھی نہیں ہو سکا. ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں ایسے ہی کہیں سیلاب ہے، کہیں زلزلے کے جھٹکے ہیں. پھر اس کے بعد جو انسانی زندگی اور معیشت میں ہم دیکھتے ہیں کساد بازاری، مندی، غربت کا انتہا درجے تک پہنچ جانا. امیر ترین سیاسی منظرنامے میں آپ بار بار سن رہے ہیں کہ چند لوگ جو ہیں، زیادہ سے زیادہ 200 کی تعداد ہندوستان میں ایسے ہیں جن کے پاس ہندوستان کی پوری معیشت اور دولت کا 70% سے زیادہ حصہ ہے. باقی ساری آبادی میں وہ 30% ہے. ایک بڑی تعداد غریبی کی سطح سے نیچے گزار رہی ہے زندگی. غریبی کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے والے وہ جن کو 24 گھنٹے میں ایک وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں ملتا. یہ ساری بے اعتدالیاں، فساد، بگاڑ، بے چینی، پریشانی، تنگی، یہ نتیجہ ہے سچائی اور انصاف کے راستوں کو چھوڑنے کا. کوئی مانے یا نہ مانے، قرآن و حدیث کی حقیقتیں یہ کہتی ہیں. پوری تاریخ میں اگر آپ غور کریں، جب بھی شریعت اور عدل و انصاف کی مخالفت کی جاتی ہے، نتائج تباہی، فساد اور بگاڑ کے شکل میں ہی نمودار ہوتے ہیں، اور ابھی بھی ہو رہے ہیں. آپ کے اور ہمارے گھر میں اگر کوئی پریشانی ہے، حل نہیں ہو رہی ہے، تو یہ لکھ لیجئے کہ شریعت اور دین کی مخالفت کا نتیجہ ہے. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں اگر میری لونڈی باندھی گھر میں جو کام کرتی تھی، اگر وہ مجھ سے بدتمیزی سے پیش آتی تھی، آ گئی، تو میں غور کرتا تھا کہ میں نے کون سا گناہ اور غلطی کی ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہے. وائناڈ کا واقعہ ہو گیا، 2 گاؤں غائب ہو گئے، تیسرا چوتھا گاؤں اور بہت سارے لوگ تباہی کا شکار ہو گئے. پورے گھر، جمع پونجی غائب. ہم اس پر غور نہیں کرتے تو گھر میں جو چھوٹی موٹی تکلیف ہوتی، بیماریاں ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہے، اس پہ کیا محاسبہ کریں گے اپنا. بات تمہیدی بات تھوڑی طویل ہو رہی ہے. میں نے اس تناظر میں بہت سارے معاملات تھے، کس کو چھیڑا جائے، جس کو چھیڑیں اس کے لیے ایک جمعہ کا وقت کم ہے. جیسے یہی جو بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، پردے پر اعتراض ہے، اسلام کے خاندانی نظام پر اعتراض ہے، نکاح شرعی پر اعتراض ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہی نکلے گا. یورپ اور امریکہ میں اس کے بھیانک نتائج مختلف جسمانی، سماجی، اخلاقی بیماریوں کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ایڈز، آتشک، سوزاک اور دوسری بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، جس کی وجہ سے خودکشی تک کرتا ہے آدمی. سب کچھ ہونے کے باوجود اولاد الزنا کی کثرت، خاندانوں کا ٹوٹ جانا، حق حقوق کا پامال ہونا، معلوم ہی نہیں کہ کون باپ ہے، کون فلاں چچا ہے، تو حق کیا ادا کریں گے؟
یہ سارے نتائج وہاں بھگتے جا رہے ہیں اور یہاں اس کو لایا جا رہا ہے. اور شریعت اسلامیہ جو پاکیزگی کی، حق حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دیتی ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کیا جائے، عدل و انصاف کیا جائے، اس پر لوگوں کو اعتراض ہے. پردے پر اعتراض ہے، اسلامی نکاح پر اب اعتراض ہے، حلال پر اعتراض ہے. جو غیر حلال چیزیں ہیں میڈیکل سائنس نے بتایا کہ وہ نقصان دہ ہے کھانے میں انسان کے لیے، اور حلال میں تحفظ ہے. تو اللہ کی شریعت کی مخالفت کا یہ نتیجہ بھگت رہے ہیں، اور ہم اور آپ بھی اس میں سوئے ہوئے ہیں. ہم کو برا تو لگتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم خبریں پڑھ کے غم زدہ یا ٹینشن میں آتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، لیکن اس کے ازالے کے لیے دوسروں کی چھوڑیے ہمیں کیا کرنا ہے یہ بات